محرم الحرام کا ابتدائی عشرہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی میں ہے، اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حسنین کریمین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے محبان میں سے ہیں، محبین میں سے، ان کے ساتھ بے حد الفت اور محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے سینے پر لٹایا، ان کو چوما، ان کو سونگھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ان کے ساتھ الفت اور محبت اور بڑھ گئی۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور نسب حاصل ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رگوں میں دوڑنے والا خون، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ بیٹی جو سب سے زیادہ لاڈلی اور سب سے زیادہ پیاری ہے، اس بیٹی سے جس سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو چلایا ہے، تو جب ان کے بیٹے ہوئے تو حضور کو بہت زیادہ محبت ہوئی۔ سب سے پہلے جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضور تشریف لے گئے، فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور تشریف لے گئے، فرمایا کیا نام ہے بیٹے کا؟ فرمایا کہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھنا ہے۔ اور پھر اور بیٹا پیدا ہوا، اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام محسن ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا بچپن میں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر پائی ہے۔ تو امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہی، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی لگائی۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیقے فرمائے، ان کے بال کتروائے، اور پھر ان کے مطابق چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کی، یعنی بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جن کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی ہو، میں کہتا ہوں کربلا میں بھی اس کی نماز کیسے چھوٹ سکتی تھی جبکہ سر پر تلواروں کا سایہ تھا۔ تو یہ ایسے عظیم لوگ تھے جن کو یہ فضائل حاصل ہیں کہ سید الانبیاء نے ان کے کانوں میں آذان دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ فرمایا ہے۔ بہت سی روایات ہیں ان کی شان کے متعلق، چند ایک روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے عقّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے فرمائے، بکبشینی کبشینی، یعنی دو دو مینڈھے حضور نے ان کے لیے قربان کیے تھے۔ اس کے فوائد بھی ہیں عقیقے کے۔ عقیقہ کرنا سنت ہے، عقیقے کے ذریعے سے انسان کے اصل جو نصیب ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے عقیقے کے ساتھ، اور حوادثات سے بچ جاتا ہے، آنے والے مصائب سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں سے، نظر بد سے، جو نقصان ہوتے ہیں یا اچانک آنے والی مصیبتوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بیٹوں کو دم بھی فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اباکما کانا یعز بہا اسماعیل و اسحاق، فرمایا کہ تمہارے ابا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو
جو تعوذ پڑھتے تھے، جو دم کرتے تھے، میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ دم کرتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ان الفاظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بیٹوں کو دم فرمایا۔ اور چادر والی روایت میں نے پچھلی حدیث میں پیش کر دی ہے کہ ان کو چادر کے نیچے داخل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تطہیر کی گواہی دی ہے، ان کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے، لیطہرکم تطہیرا۔ تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ نبی تھے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارک سے لے کر سر مبارک تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نچلا جسم جو ہے پاؤں تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، حضور کی شکل۔ اور والحسین اشبہ الناس بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اس سے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اسی طرح خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی وجہہ فلینظر الی الحسن ابن علی۔ جو یہ پسند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اس ٹھوڑی سے لے کر سر تک کسی کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ حسن ابن علی کو دیکھے۔ من سرہ ان ینظر الی اشبہ الناس، حضور کے سب سے زیادہ مشابہ کسی کو اگر پسند ہو دیکھنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین عنقہ الی کعبہ خلقا و لونا، تخلیق میں اور رنگ میں اس تھوڑی سے لے کر پاؤں تک جو حضور کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، فلینظر الی الحسین ابن علی، جو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا برتاؤ فرمایا اور صحابہ کرام کے سامنے ان کو اپنے سینوں پر لٹایا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہا یوما، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس تشریف لائے، فرمایا این ابن عائش، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ فقالت ذهب بهما علی، فرمایا ان کو حضرت علی لے گئے ہیں۔ فتوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدہما یلعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے تھے۔ فی مشروبۃ وبین ایدیہما فضل من تمر، فقال یا علی الا تقلب ابنی قبل الحرب، وہ ایک پانی کی جگہ پر کھیل رہے تھے، وبین ایدیہما فضل من تمر، اور کچھ کھجوریں بھی ان کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی، گرمی سے پہلے پہلے ان کو گھر لے جانا، میرے بیٹوں کو گرمی نہ لگے۔ اسی طرح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی والحسن والحسین علی ظہرہ، بڑی زبردست روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ حضور کی پشت پہ بیٹھ جاتے تھے۔ فبعدہما الناس، لوگوں نے ان کو ہٹانا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا چھوڑ دو، میرے بیٹوں کو کچھ نہ کہو۔ دعوہما بِأَبِيهُمَا وَأُمِّي، فرمایا ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، تو اسی دوران یہ دونوں لاڈلے آ رہے تھے تو گرتے پڑتے آ رہے تھے، کبھی گر جاتے کبھی اٹھ پڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور گئے، ان کو لیا اور پھر واپس آئے، خطبے کو چھوڑ دیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبون اذا جاء الحسن والحسین، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، تو جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہما قمیصان احمران، ان پر سرخ قمیصیں تھی، یمشیان و یعصران، چلتے گرتے آ رہے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے، فحملها ووضعهما بین یدیہ، ان کو اٹھایا اپنے سامنے بٹھایا، ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے سچ کہا ہے، تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ آزمائش ہیں، ایک فتنہ ہے۔ نظرت الی ھذین الصبیین یمشیان ویعصران، کہ ھذین الصبیین یہ دو بیٹے میرے آ رہے تھے، ویعصران گرتے پڑتے آ رہے تھے، فلم اصبر میں صبر نہ کر سکا، حتی قطعت حدیثی ورفعتہما میں نے اپنی بات کو توڑ دیا اور ان کو اٹھا لیا۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹوں کے ساتھ محبت۔ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ رہے تھے، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، جب حضور سجدہ کرتے تو حسن و حسین اوپر بیٹھ جاتے۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر سجدے سے اٹھاتے تو محبت کے ساتھ اخذاً رفیقہ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے بیٹوں کو اٹھا کے ایک طرف بٹھا دیتے۔ فَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ فَإِذَا عَادَ عَادَ، حضور پھر سجدہ کرتے وہ پھر اوپر بیٹھ جاتے، بچے تھے۔ حتیٰ قضا صلاتہ، یہاں تک کہ حضور نے اپنی نماز کو پورا کیا، اقعدہما علی فخذیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی رانوں پر بٹھا لیا۔ اسی طرح اور روایت ہے، ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا بعض ضرورت کے پیش نظر، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ حضور کے جسم پر کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی، چادر وغیرہ۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں حضور کے ساتھ کیا چمٹی ہوئی ہوگی، لا ادری ما ہوا، مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ کیا چیز ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں نے اپنی بات پوری کر لی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یا رسول اللہ یہ کیا چیز چمٹی ہوئی ہے آپ کے جسم کے ساتھ؟ فکشفہ، حضور نے چادر کو کھولا، فاذا حسن وحسین علی ورکیہ، حسن و حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ فقال ھذانی ابنایا و ابنا ابنتی، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ حسن و حسین، ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لائے، حسن و حسین بھی ساتھ تھے۔ علی عاتقہ، حضور نے اپنے کندھوں پر ان کو اٹھایا ہوا تھا، وہذا علی عاتقہ، ایک کو ایک کندھے پر دوسرے کو دوسرے کندھے پر، وہو یلتم ھذا مرۃ وھذا مرۃ، کبھی اس کو بوسہ دیتے تھے کبھی اس کو بوسہ دیتے، کبھی حسن کو بوسہ دیا کبھی حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ اللہ، میرے دنیا کے گلشن کے دو پھول ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ عراقی آئے اور سوال کرنے لگے کہ احرام کی حالت میں مکھی مارنے کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وقد قتلوا ابن ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتا من الدنیا، وہ بچے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری دنیا کے پھول ہیں، حسن و حسین میری خوشبو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَيَضُمُّهُمَا وَيَشُمُّهُمَا، ان کو چوما بھی کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سونگھنے کا کیا مطلب ہوا، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا سونگھتا ہوں مجھے ان کے سروں سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ عجیب مسئلہ پوچھتے ہیں،
آل رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول کو مسل دیتے ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مکھی مارنے کا کیا حکم ہے، اگر احرام کی حالت میں مکھی مر جائے تو اس کا کتنی گناہ ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ فرمایا یہ مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من احبنی فلیحب ہذین، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ان دونوں بیٹوں سے محبت کرے، حسن سے بھی حسین سے بھی۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو میرے ساتھ بھی محبت نہیں ہے۔ ہاں، جو ان سے محبت کرے گا اس کی میرے ساتھ بھی محبت ہوگی، جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس کی میرے ساتھ بھی کوئی محبت نہیں ہے۔ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا۔ اور فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا قال اللہم انی احبہما فاحبہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو دیکھا، فرمایا اے اللہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ ہاں، یہ مقام ہے، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ کو اور فاطمہ کو اور حسن و حسین کے بارے میں، فرمایا انا حرب لمن حاربتم، میری اس کے ساتھ لڑائی اور جنگ ہے جو تم سے لڑے، جس کی تمہارے ساتھ صلح اس کی میرے ساتھ صلح، جس کی تمہارے ساتھ دشمنی اس کی میرے ساتھ دشمنی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو آپ کے ساتھ لڑتا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔